السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد کی تاریخ کے بارے میں معلومات دوں گا، جسے 1986 سے لے کر 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد مانا جاتا تھا۔ فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے جو اسلام آباد کی قومی دارالحکومت میں واقع ہے۔ 1986 میں کام مکمل ہوا۔ اسے ترک معمار ویدت ڈالوکا نے ڈیزائن کیا تھا، جس کی شکل صحرا بیڈوین کے خیمے کی طرح ہے۔ پوری دنیا میں اسلام آباد کی ایک مشہور علامت ہے۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر واقع ہے، جس نے اسے شہر کے شمال مشرق میں اور ہمالیہ کے مغربی کنارے مارگلا پہاڑیوں کے پاؤں پر رکھا ہے۔ یہ مارگلا پہاڑیوں کے خوبصورت پس منظر کے خلاف زمین کے ایک بلند علاقے پر واقع ہے۔ یہ قابل رشک مقام مسجد کی بڑی اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے اور اسے دن رات میلوں سے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، آسن انفارمیٹو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو فیچر میں ملتی رہیں۔ فیصل مسجد کو قومی مسجد پاکستان کے نام سے تصور کیا گیا اور اس کا نام سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا، جس نے اس منصوبے کی حمایت اور مالی اعانت کی۔ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد 1986 سے لے کر 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جب مراکش کے شہر کاسا بلانکا کی نئی مکمل شدہ حسن مسجد نے اسے سائز میں لے لیا تھا۔ 1990 کی دہائی کے دوران سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ اور مسجد النبوی گرینڈ مسجد تھی۔ اس کے بعد توسیع سائز کے لحاظ سے فیصل مسجد کو چوتھے نمبر پر لے گئی۔ 1966 میں جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں قومی مسجد بنانے کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی، 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ ہوا جس میں 17 ممالک کے معمار نے 43 تجاویز پیش کی۔ جیتنے والا ڈیزائن ترک معمار ویدت ڈالوکا کا تھا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں پاکستان کی قومی تعمیر کے ذریعے ہوا، جس کی سربراہی عظیم خان نے کی تھی، اور اسے حکومت سعودی عرب نے مالی اعانت فراہم کی تھی، جس کی قیمت 130 ملین سے زیادہ سعودی ریال تھی۔ کنگ فیصل بن عبدالعزیز فنڈنگ میں اہم تھے۔ مسجد اور اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کا نام 1975 میں کنگ فیصل بن عبدالعزیز کے قتل کے بعد رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد 1986 میں مکمل ہوئی تھی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں رہائش پذیر تھی۔ بہت سے اقدامات پسند مسلمانوں نے اپنے غیر روایتی ڈیزائن اور روایتی گنبد ڈھانچے کی کمی کے لیے پہلے ہی ڈیزائن پر تنقید کی، لیکن جب مسجد کا مکمل پیمانہ، شکل اور مارگلا پہاڑیوں کے خلاف ترتیب واضح ہو گئی تو زیادہ تر تنقید ختم ہو گئی۔ فیصل مسجد ترک معمار ویدت ڈالوکا کا کام ہے، جس نے اس منصوبے کے لیے آرکیٹیکچر کے لیے آغا خان ایوارڈ جیتا تھا۔ مسجد کا فن تعمیر جدید اور انوکھا ہے، جس میں دنیا بھر کی دیگر مساجد کے روایتی گنبد اور محراب دونوں کی کمی ہے۔ شاہ فیصل مسجد، جسے فیصل مسجد بھی کہا جاتا ہے، مارگلا پہاڑی، سیکٹر E7، اسلام آباد، پاکستان کے آغاز میں واقع ہے۔ اس مسجد کا غیر معمولی ڈیزائن جنوبی ایشین اسلامی فن تعمیر کی طویل تاریخ سے روانگی ہے، جس میں ایک عرب بیڈوین کے خیمے کی زیادہ روایتی شکل کے ساتھ معاصر لائنوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں اس کے بڑے سہ رکھی نماز ہال اور 4 مینار ہیں۔ تاہم روایتی مسجد ڈیزائن کے برعکس اس میں گنبد کی کمی ہے۔ مینار ترک روایت سے اپنا ڈیزائن ادھار لیتے ہیں اور پتلی اور پنسل جیسے ہوتے ہیں۔ فیصل مسجد کی شکل 8 رخا کنکریٹ شیل ہے، جو صحرا بیڈوین کے خیمے اور مکہ مکرمہ میں کیوبک کعبہ سے متاثر ہوا ہے، جسے ترک فن تعمیر سے متاثر 4 غیر معمولی مینار لگے ہیں۔ معمار نے بعد میں اسکول کے طلباء کو ڈیزائن کرنے کے لیے اپنی سوچ کی وضاحت کی۔ میں نے مکمل طور پر خلاصہ انداز میں کعبہ کی روح، تناسب اور جیومیٹری پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کعبہ کے 4 اعلیٰ کونوں کے قابل دھماکے کے طور پر چاروں مینار میں سے ہر ایک کے عروج کا تصور کریں۔ اس طرح اونچائی کے تناسب سے 4 کونوں پر نابالغوں کے ذریعے کعبہ کعبہ کی شکل پابند ہے۔ اب اگر آپ اس کے مساوی طور پر مینار کی بنیاد پر ہر مینار کی چوٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے برعکس 4 رخا احرام ان پوشیدہ مکعب کے اندر بیس سائڈ پر ان لائنوں کے پابند ہوں گے۔ اس نچلی سطح کے احرام کو ٹھوس جسم سمجھا جاتا ہے، جبکہ 4 مینار اپنے چوٹی کے ساتھ کعبہ کا خیالی مکعب مکمل کرتے ہیں۔
داخلہ مشرق سے ہے، جہاں نمازی ہال پورٹیکوز کے ساتھ صحن کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کو مرکزی صحن میں رکھا گیا تھا، لیکن حال ہی میں اب ایک نئے کیمپس میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ مسجد میں اب بھی ایک لائبریری، لیکچر ہال، میوزیم اور کیفے موجود ہیں۔ مرکزی خیمے کے سائز کے ہال کا داخلہ سفید سنگ مرمر میں ڈھکا ہوا ہے اور مشہور پاکستانی آرٹسٹ صادقین اور ترکی طرز کے ایک شاندار فانوس کے ذریعے میوزک اور خطاطی سے سجایا گیا ہے۔ میوزک پیٹرن مغربی دیوار کو میزین کرتا ہے اور اس کی کلمہ کوارلی کوفک اسکرپٹ میں لکھا گیا ہے، جو آئینے کی تصویر کے انداز میں دہرایا گیا ہے۔ نکا فلوائی مارگلا پہاڑیوں میں مسجد کی ملحقہ پہاڑی ہے۔